قرآن پاک میں لکھا ہے کہ ان لوگوں کے لیے ہلاکت اور تباہی ہے۔ علامہ اقبال کے جو جذباتی قسم کے شعر ہیں جو ہمیں وقتی خوشی اور سرور دیتے ہیں وہ تو پڑھتے ہیں، کبھی ان پہ غور کریں تو میں رب العزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں مسلمان میں کمی ہے قرآن فہمی کی۔ فضول میچ گھنٹوں دیکھتے رہتے ہیں، تھوڑا یہ سن لیں، میں 2 4 5 منٹ زیادہ لے لوں گا آج۔ بہت قابل فکر بھی ہے، قابل غور بھی ہے اور بہت تکلیف دہ بھی ہے۔ طیب وقار صاحب لندن سے لکھتے ہیں اور اوریجنلی حیدرآباد کے رہنے والے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی کہ میں لندن میں رہتا ہوں اور ایک اونچی عمارت کی چھت پہ بیٹھ کے اخبار پڑھ رہا تھا کہ آپ سے سوال کرنے کو دل چاہا۔ سوال یہ ہے کہ اسرائیل کی فضائیہ نے اہم ملٹری مشق کا آغاز کر دیا ہے جس کا مقصد ایران کی جوہری تنصیبات کو نشانہ بنانے کی تیاری ہے۔ یہ لمبا سوال ہے، آخری لائن اس کی میں پڑھ دیتا ہوں، ساری بات آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ آج کے مسلمان میں کس چیز کا فقدان ہے؟ آپ کی گہری سوچ اس کا جواب ضرور جانتی ہوگی۔ سوال ایک ہی ہے، آج کے مسلمان میں کس چیز کا فقدان ہے؟ تو میں رب العزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں اپنی زندگی، آل اولاد، اپنی ہر خوشی کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ مسلمان میں کمی ہے قرآن فہمی کی۔ بس یہ سوال جب خبر لے کے آیا آفس سے، میں تو آفس کبھی گیا نہیں، تو میں یہ کتاب پڑھ رہا تھا۔ اس کا نام ہے قرآن کا دکھ، اسرار ایوب صاحب نے یہ کئی برس پہلے لکھی تھی۔ 2008 میں انہوں نے مجھے تحفتاً دی تھی۔ قرآن کا دکھ کے نیچے لکھا ہے فکر و تحقیق۔ مجھے اجازت دیں میں تھوڑا پڑھ دوں، چونکہ میں یہ کتاب 100 دفعہ نہیں 1000 دفعہ پڑھ چکا ہوں، بس نہیں چلتا، کیا کروں؟ آپ نے پوچھا ہے، میں اتفاق سے یہ کتاب پڑھ رہا تھا۔ اس پہ سوچیں۔ میں جانتا ہوں کہ 2 4 5 منٹ سے زیادہ کی گفتگو نہیں، لیکن آج فضول میچ گھنٹوں دیکھتے رہتے ہیں، تھوڑا یہ سن لیں، میں 2 4 5 منٹ زیادہ لے لوں گا آج، جس کا دل کرے وہ سن لے، بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اگر دل میں کھوٹ نہیں، دماغ میں خلل نہیں، قرآن پاک کی بات ہو رہی ہے، ختم۔ قرآن کہتا ہے، میں ترجمہ پیش کر رہا ہوں، اے پیغمبر ہم نے تمہاری طرف اس طرح وحی بھیجی ہے جس طرح نوح اور ان نبیوں پہ جو نوح کے بعد ہوئے بھیجی تھی، اور جس طرح ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، اولاد یعقوب، عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلمان پر بھیجی، اور داؤد کو زبور عطا کی، نیز خدا کے وہ رسول جن کا حال ہم بریکٹس میں قرآن میں پہلے سنا چکے ہیں، اور وہ جن کا حال ہم نے تمہیں نہیں سنایا۔ 163 to 165 النساء، قرآن پاک میں ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں۔ آگے چلتے ہیں۔ خدا نے تمہارے لیے وہ نظام زندگی، دین تجویز کیا ہے جو کوئی نیا نظام نہیں بلکہ اب سے بہت پہلے، جس کی ہدایت نوح کو بھی کی جا چکی ہے، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کی ہم تمہاری طرف وحی کر رہے ہیں، اور تم سے پہلے اسی نظام کو قائم کرنے کی بریکٹس میں ہم نے ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ کو بھی ہدایت فرمائی۔ 13 شورا
قرآن پاک، یعنی تمام انبیاء کرام ایک ہی مقصد کے تحت مابعوث کیے گئے، اور وہ مقصد یہ تھا کہ نظام خدابندی کے قیام سے ان زنجیروں کو توڑ دیا جائے جن میں انسان جکڑا ہوا ہے۔ اور وہ زنجیریں 3 طرح کی ہیں۔ پہلی زنجیر ملوکیت، جو انسان کی طبعی آزادی پہ قابض ہو جاتی ہے، ملوکیت، بادشاہت۔ دوسری زنجیر سرمایہ داری اور سرمایہ پرستی کی ہے، جو انسان کو اس کی اخلاقی آزادی سے محروم کر دیتی ہے۔ اور تیسری، میرے نزدیک سب سے خطرناک تیسری زنجیر جو رب العزت توڑنا چاہتا، مذہبی پیشوائیت کی ہے، جو انسان سے اس کی فکری آزادی چھین لیتی ہے۔ قرآن کی روح سے فرعون، حامان اور قارون بالترتیب ملوکیت یعنی بادشاہت کسی بھی رنگ میں ہو، مذہبی پیشوائیت، پادریزم کہہ لیں، اور سرمایہ داری نظام کے نمائندے اور انسانیت کے بدترین دشمن ہیں۔ ایک کا سمبل فرعون، ایک کا حامان اور ایک کا قارون، یعنی قرآن پاک فرعونیت، حامانیت اور قارونیت کے گٹھ جوڑ کو مترفین کا نام دیتا ہے۔ مترفین یعنی دوسروں کی محنت پہ عیش اور آرام کی زندگی بسر کرنے والے تن آسان لوگ، جسے آپ استحصالی ٹولہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ نظام خدابندی کے قیام سے مراد ایک ایسے معاشرے کا قیام ہے جو خدا کے لیے خالص ہو، یعنی جس میں حکومت کا حق صرف اور صرف خدا کے لیے مخصوص ہو۔ الزمر 11-12، یعنی جس کا آئین قرآن ہو۔ 105 النساء، 48-50 المائدہ۔ جس میں قرآنی تفاصیل حکومتی امور وقت و حالات کے مطابق باہمی مشاورت سے طے کیے جائیں۔ 38 الشورى، جس میں کسی انسان کو بھی، خواہ وہ خدا کا نبی ہی کیوں نہ ہو، کسی دوسرے انسان پر حکومت کا حق حاصل نہیں۔ 17 آل عمران، جس میں انسان نسب و امارت وغیرہ کی وجہ سے نہیں بلکہ انسان ہونے کی وجہ سے باعث تکریم ہو۔ 70 بنی اسرائیل، جو عدل پر مبنی ہو۔ 152 الانعام، 29 الاعراف، 90 النحل وغیرہ۔ یہی وہ معاشرہ ہے جسے قائم کر کے انسان اپنا کھویا ہوا وقار اور مقام حاصل کر سکتا ہے، یعنی وہ ایک بار پھر اس جنتی کیفیت میں داخل ہو سکتا ہے جس سے اسے اپنی خود غرضی کی وجہ سے بے دخل کر دیا گیا۔ 36 البقرہ، اور وہ جنتی کیفیت یہ ہوگی کہ ہر طرف رزق کی فراوانی ہوگی۔ 62 مریم، جس کا جہاں سے جی چاہے گا کسی روک ٹوک کے بغیر پیٹ بھر کے کھا سکے گا۔ 35 البقرہ، ہر انسان روٹی کپڑا اور مکان کی فکر سے مکمل طور پہ آزاد ہوگا۔ 119 118 تا۔ کسی انسان کے دل میں عداوت حسد کے جذبات نہیں ہوں گے۔ 43 الاعراف، 47 الحجر۔ دیگر اس آسمانی کتابوں کے تو الفاظ تک تبدیل کر دیے گئے، لیکن قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ کیونکہ اللہ پاک نے خود اٹھا رکھا ہے۔ 9 الحجر، اور اس کے الفاظ میں تبدیلی ممکن نہیں، لہذا فرعونیت، حامانیت اور قارونیت، یعنی بادشاہت، ملوکیت،
جو حضرت علی کے بعد شروع ہو گئی، ملوکیت، مذہبی پیشوائیت اور سرمایہ داری، سرمایہ پرستی کے گٹھ جوڑ نے یہ کیا کہ پہلے اپنی خواہشات کے مطابق روایات مرتب کیں، پھر ان وضعی روایات کی روشنی میں قرآن کریم کو سمجھنے اور سمجھانے کا رواج ڈال کر قرآن پاک کا مفہوم ہر ممکنہ حد تک اپنی ضروریات کے مطابق بنا لیا۔ قرآن پاک میں لکھا ہے کہ ان لوگوں کے لیے ہلاکت اور تباہی ہے جو اپنی طرف سے شریعت کے احکام لکھتے اور کہتے ہیں یہ احکام خدا کی طرف سے ہیں تاکہ ان کے بس تھوڑا سا فائدہ حاصل کر سکیں۔ ان لوگوں نے اپنی طرف سے جو کچھ لکھا وہ بھی ان کے لیے تباہی کا سامان ہے، اور اس کے عوض جو فائدہ حاصل کیا وہ بھی موجب ہلاکت ہے۔ 79 البقرہ۔ حضور غور فرمائیں، کیا فرمایا؟ ان لوگوں کے لیے ہلاکت اور تباہی ہے۔ ہم ان ہلاکتوں اور تباہیوں سے گزر رہے ہیں۔ علامہ اقبال نے کیا کہا تھا؟ علامہ اقبال کے جو جذباتی قسم کے شعر ہیں جو ہمیں وقتی خوشی اور سرور دیتے ہیں وہ تو پڑھتے ہیں، کبھی ان پہ غور کریں۔ 3 شعر۔ قرآن کو بازیچہ تعویل بنا کر، یہ میں نہیں، علامہ اقبال نے لکھا ہے، قرآن کو بازیچہ تعویل بنا کر چاہیں تو خود ایک تازہ شریعت کریں ایجاد۔ اگلا شعر، احکام تیرے حق ہیں مگر تیرے مفسر، احکام تیرے حق ہیں مگر تیرے مفسر، تعویل سے قرآن کو بنا سکتے ہیں پائند۔ تیسرا سنیں، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق۔ یہ قرآن کی تفسیری بیان ہو رہی ہے۔ پہلے میں نے قرآن پاک سے کچھ آپ کو اچھا مترفین نے وضعی روایات کے ذریعے اپنی بقا کے لیے ایسے غیر اسلامی غیر انسانی عقائد اسلام سے منسوب کیے جن کے بارے میں سوچ کر بھی دل دہل اٹھتا ہے۔ مثال کے طور پر حذیفہ بن یمان سے روایت کیا جاتا ہے کہ حضور اکرم نے فرمایا کہ میرے بعد امام ہوں گے جو میرے طریقے پہ نہیں چلیں گے اور میری روش اختیار نہیں کریں گے، اور ان میں سے بعض لوگ ایسے ہوں گے جن کے جسم انسانوں جیسے ہوں گے اور دل شیطانوں جیسے ہوں گے۔ میں نے پوچھا اس وقت میں کیا کروں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حکام کے احکام کو سننا اور ان کی اطاعت کرنا، اگرچہ تمہاری پشت پہ ضربیں لگائی جائیں اور تمہارا مال چھین لیا جائے۔ ایک اور روایت کے مطابق ایک شخص نے حضور اکرم سے پوچھا کہ بتائیے اگر ہم پر ایسے حاکم مقرر ہوں جو ہم سے ہمارے حقوق روک کر رکھیں اور اپنے حقوق کا مطالبہ کریں بریکٹس میں، تو ہم کیا کریں؟ آپ نے جواباً فرمایا تم ان کی بات سنو اور ان کا حکم مانو، ان کی ذمہ داری ان پر ہے اور تمہارے فرائض تم پر۔ ترمذی۔ ان روایات کے مضامین بذات خود پکار کے اس حقیقت کا اعلان کر رہے ہیں کہ انہیں نظام خدابندی کے دشمنوں نے اپنے مفادات کے تحت گھڑ کے حضور سے منسوب کیا، کیونکہ یہ روایات قرآنی تعلیمات کے یکسر خلاف ہیں۔ آپ خود سوچیں کہ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کے خلاف کوئی بات کہہ سکتے تھے، جبکہ آپ تو خود چلتا پھرتا قرآن تھے۔ حضور اکرم نے تو یہ فرمایا کہ سب سے بڑا جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے۔ یہ لکھتے ہیں وضعی روایات نے اکثر مسلمانوں کو قرآن و سنت سے اتنا دور کر دیا ہے
کہ اب انہیں ایمان کی باتیں کفر کی باتیں اور کفر کی باتیں ایمان کی باتیں لگنے لگی ہیں۔ حضور نے فرمایا تھا، ابو داؤد، جو کوئی بھی قسمت کا حال بتانے والے کے پاس جاتا ہے اور اس کے کہنے پہ یقین کرتا ہے تو وہ اس پیغام قرآن پاک سے انکار کرتا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل کیا گیا۔ ابو داؤد۔ پھر انسان کا نصیب اس کے اپنے اعمال سے مرتب ہوتا ہے۔ 202 البقرہ۔ کیا؟ انسان کا نصیب اس کے اپنے اعمال سے مرتب ہوتا ہے۔ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ 39 النجم۔ ٹھیک ہے۔ اب وہ لکھتے ہیں اسرار ایوب صاحب کہ وہ مسلمان جو اپنے نصیب پہ حکومت کیا کرتے تھے اپنے نصیب کے قیدی بن گئے۔ وہ سر جو خدا کے آگے جھکا کرتے تھے پیروں فقیروں کے آگے جھکنے لگے۔ وہ ذہن جو نوع انسانی کی فلاح و بہبود کے لیے نت نئی ایجادات کیا کرتے تھے وظیفوں اور چلوں کی کثرت سے بنجر و بیابان ہو گئے۔ یہ سنیں 22 الانفال، سبحان اللہ، قرآن پاک، اور 73 الفرقان۔ مومنین، قرآن پاک فرماتا ہے مومنین بریکٹس میں یعنی سب سے اچھی مخلوق وہ لوگ ہیں جب ان کے سامنے اور تو اور خدا کی آیات بھی پیش کی جائیں تو وہ ان پر بھی اندھے اور بہرے بن کر نہیں گرتے۔ لاجک، منطق، عقل، سوچ، غور، فکر، تفکر، تدبر۔ آگے لکھتے ہیں بے شک خدا کے نزدیک بدترین مخلوق وہ لوگ ہیں جو بہرے اور گونگے بنے رہتے ہیں اور عقل سے کام نہیں لیتے۔ 22 الانفال میں نے پہلے عرض کیا۔ قرآن کی روح سے ایمان ہوتا ہی وہی ہے جو عقل استعمال کر کے یعنی غور و فکر کے بعد لایا جائے، لیکن وضعی روایات کی روح سے ایمان کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہی عقل یعنی غور و فکر قرار دی جاتی ہے۔ کہاں تک؟ اگر آپ کو بات اچھی لگے اس کا فیڈ بیک دیں تاکہ میں یہ سلسلہ ذرا اور آگے لے جاؤں۔ لیکن اگر ہمارے پاس میچوں کے علاوہ یا ٹی وی ڈراموں کے علاوہ کچھ دیکھنے کا وقت ہی نہیں ہے تو ظاہر ہے صحرا میں تو اذان دینے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اگر آپ کو بات سمجھ میں آئے، اپیل کرے تو بتائیں، میں پھر کچھ اور ٹکریں مار کے دیکھ لوں گا۔ تھینک یو ویری مچ۔